اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من اول ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ بلند آواز سے ایک درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد کے اوپر۔ نفس کے حوالے سے کہ یہ موضوع بہت اہم ہے، جیسے کہ کاظم بھائی نے بتایا، اس سے زیادہ اہم کیا ہو سکتا ہے جس کے بارے میں رسول کریم کی بھی حدیث ہے، مولا کائنات کی بھی حدیث ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے پروردگار کو پہچانا۔ اور آپ میں سے کافی افراد بہت پہلے یہاں تھے کہ میں نفس کے حوالے سے ایک طولانی ایک جو ہے وہ درس دے کے گیا ہوں۔ وہ اس طریقے سے ہے جیسے کہ جب ہم اپنے نفس کو، اپنی روح کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لطیف ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتی، تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے جب ہم روح کو نہیں دیکھ سکتے ہیں تو خالق روح کو بطریق اولیٰ نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارے بدن کے اندر کئی ارواح نہیں ہے، ایک ہی روح ہے جو پورے بدن کو چلاتی ہے۔ تو جس طریقے سے ہمارے بدن کے اندر ایک ہی روح ہے، اسی طریقے سے کائنات کی روح جسے خدا کہا جاتا ہے ایک ہی خدا ہے، زیادہ نہیں ہے۔ اور ہمارے بدن کے اندر جو ایک روح ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، کوئی جگہ روح سے خالی نہیں ہے۔ اس طریقے سے جو کائنات کی جو روح جو خدا ہے وہ بھی ہر جگہ موجود ہے۔ تو وہ میں بتانا چاہ رہا تھا، ایک اشارہ دے رہا تھا کہ یہ موضوع اس لیے اہم ہے کہ جس نے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ جب انسان اپنی روح کو سمجھنے سے عاجز آئے گا، ناتوان ہوگا، جب اپنی روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ پائے گا تو اس کو یقین حاصل ہو جائے گا، جب میں روح کو نہیں پہچان سکتا ہوں تو رب کو کیسے پہچانوں گا۔ تو ایک مسئلہ یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنی زندگی میں روح کے بارے میں مختلف یا نفس کے بارے میں مختلف الفاظ یا مختلف نام سنتے ہیں، نفس راضیہ، نفس مرضیہ، نفس لوامہ۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس کو پہلے حل کروں میں۔ یاد رکھیے ہمارے جسم کے اندر ایک ہی نفس ہوتا ہے، لیکن جب وہ کام کرنا شروع کرتا ہے تو اسی کے لحاظ سے اس کا نام الگ الگ ہوتا ہے۔ جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا وہ کیا ہے؟ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور جس نے اس نفس کو برابر بنایا ہے۔ یہ نفس بلندی کی طرف بھی سفر کر سکتا ہے، پستی کی طرف بھی سفر جا سکتا ہے۔ اب جب یہ پستی کی طرف جانا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے جب انسان کا نفس گناہ کرتا ہے تو پہلا مقام اور پہلی منزل یہ ہے نفس لوامہ۔ گناہ بھی کرتا ہے اور نفس ملامت بھی کرتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نفس ابھی مرا نہیں ہے، مردہ نہیں ہوا ہے۔ تو نفس تو وہی نفس ہے، لیکن نیچے کی طرف جانے کی وجہ سے، گناہ سرزد ہونے کی وجہ سے اس نفس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ پھر اور گر جاتا ہے، اور گر جاتا ہے، اور گر جاتا ہے، تو قرآن آواز دیتا ہے کہ اب یہ نفس جو ہے کل انعام بل ہم اضل، یہ تو جانور ہے بلکہ جانور سے بھی گئی گزرا ہے۔ پھر جب اور نیچے چلا جاتا ہے تو کون حجارہ کل حجارت او اشد قسوہ، یہ پتھر ہے، یہ پتھر سے بھی گئی گزرا ہے۔ تو یہ منزل نیچے کی طرف انسان سفر شروع کرتا ہے۔ جب انسان کا نفس نیچے کی طرف چلا جاتا ہے تو ایک منزل ایسی بھی آ جاتی ہے جہاں اس کو برائی اور اچھائی کی تمیز ہی باقی نہیں رہتی۔ اور جب نیچے کی طرف انسان سفر اختیار کر لیتا ہے تو ایک منزل خدا نہ کرے ایسا بھی آتا ہے جس منزل کے اندر انسان برائی کو بھی جو ہے بہتر سمجھنے لگتا ہے، اچھائی سمجھنے لگتا ہے۔ تو آپ نے تھوڑا سا اندازہ لگایا کہ جب نفس نیچے کی طرف جاتا ہے تو اس کے الگ الگ نام ہوتا ہے۔ چل میں بلندی والا بھی بتا کے موضوع کی طرف آ جاؤں۔ اور جب انسان کا نفس بلندی کی طرف جاتا ہے، ملکوت کی طرف جاتا ہے، اوپر کی طرف چلا جاتا ہے تو مختلف منزلیں ہیں۔ میں صرف آخر کی 3 منزلیں بیان کرتا ہوں۔ اور اوپر جاتا ہے تو ایک نفس ملہمہ ہے۔ نفس ملہمہ یعنی ایک ایسا نفس
جہاں پہنچنے کے بعد ملکوت کی تسبیح کی آوازوں کو سننا شروع کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام حاصل کرنا شروع کرتا ہے، صاحب کرامات بن جاتا ہے، بلندی کی طرف جائے تو وہ نفس ملہمات کی طرف جاتا ہے، اس سے اور اوپر منزل کی طرف جائے تو وہ نفس مطمئنہ کہلاتا ہے، اور اس سے بھی آگے جائے تو نفس راضیہ کہلاتا ہے، یعنی ایسا نفس جو ہر منزل پر اپنے پروردگار سے راضی اور خوشنود ہے۔ اور آخری منزل کا نام ہے نفس مرضیہ۔ نفس راضیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ نفس خدا سے راضی ہے، نفس مرضیہ یہ ہے کہ خدا بھی اس سے راضی ہے۔ تو مسئلہ جو بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ نفس کے بارے میں مختلف نام سنیں تو یہ نہ سمجھے کہ انسان کے نفس کے اندر پتہ نہیں کتنے نفس، انسان کے جسم کے اندر کتنے نفس ہے۔ اب میں جو بتانا آپ کو ہی چاہ رہا تھا، سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں بچوں کے لیے خاص طور پر، آپ بزرگ تو ماشاء اللہ سمجھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو نفس تو ہمارے جسم کے اندر نفس تو ایک ہی ہے، لیکن اس کے مختلف مراتب ہے، مختلف منظوروں کی وجہ سے اس کا نام الگ الگ ہوتا چلا جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ، اس کے اوپر نفس راضیہ، اس کے اوپر نفس مرضیہ۔ اب ظاہر ان سب کی وضاحت کروں گا تو ہمارا ٹائم اسی میں نکل جائے گا، تو اصل یہ ہو گیا۔ دوسری بات جو سمجھانا ضروری ہے وہ یہ ہے، آغا حسن زادہ عاملی جن کا انتقال ابھی ہوا، آیت اللہ، جو بہت بڑے مرجع تھے، فلسفے کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے انسانوں کے بارے میں، انسان کے نفس کے بارے میں چند جملے، بہت قیمتی جملے ارشاد فرمایا ہیں، اور فرمائیے گا۔ اگر کوئی شخص صرف کھاتا ہے اور پیتا ہے اور خواہشات کو مکمل کرتا ہے، نہ حلال کا پتہ ہے نہ حرام کا پتہ ہے، اور کسی عظیم پروردگار یعنی عظیم خالق کی رضا کے بغیر زندگی گزارتا ہے، تو وہ آدمی انسان نہیں ہے، جانور ہے۔ یہ پہلی منزل ہے کہ اگر حلال حرام کو نہیں دیکھتا ہے، نجس اور پاک کا خیال نہیں رکھتا ہے، کوئی مقصد کے لیے زندگی نہیں گزارتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے جانور۔ 5 منزلیں ہیں، وہ ہے جانور۔ اگر مقصد کے بغیر زندگی گزارتا ہے، حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ اگر یہ شخص دوسروں کو نقصان بھی دیتا ہے، دوسروں کو ضرر پہنچاتا ہے، تو نہ فقط وہ جانور ہے بلکہ وہ درندہ ہے۔ اس کے اندر جو نفس پایا جاتا ہے وہ درندہ صفت انسان ہے، وہ یعنی وہ انسانی آدمی ہے لیکن درندہ ہے۔ دوبارہ تکرار کرتا ہوں، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، پاک اور نجس کا خیال نہیں رکھتا ہے، کسی مقصد سے زندگی نہیں گزارتا ہے، حیوانات کی طرح تو حیوان ہے، لیکن اگر ان کے علاوہ دوسرے کو نقصان بھی دینا شروع کرے تو پھر صرف حیوان نہیں ہے، وہ درندہ ہے۔ یہ 2 ہو گیا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر وہ نقصان دینے کے علاوہ، یعنی دوسرے کو نقصان دینے کے علاوہ اگر دوسرے کو دھوکہ بھی دینا شروع کرتا ہے، دوسرے کو فریب بھی دینا شروع کرتا ہے، دوسرے کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر درندہ نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ تو منزلیں اگر نیچے کی طرف ہے، یعنی اگر پستی کی طرف جاتا ہے، تو یہ منزلیں ہیں کہ انسانیت کے دائرے سے گرتے ہی حیوان بنتا ہے، اس سے بھی زیادہ اگر گرے، دوسرے کو نقصان دینا شروع کرے، درندہ بن جاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ گرے تو پھر پورا شیطان بن جاتا ہے۔ اس میں اور شیطان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ایک منزل تو یہ ہے۔ اور اس کے بعد فرماتا ہے اگر ملکوت کی طرف سفر کرنا شروع کرے تو ہی 2 ہی منزلیں ہیں۔ پہلی منزل یہ ہے کہ اگر ایک انسان کھاتا تو ہے لیکن حلال و حرام کا خیال رکھتا ہے، نجس اور پاک کا خیال رکھتا ہے، ایک مقصد بامقصد زندگی گزارتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ حیوان مقصد کے بغیر زندگی گزارتا ہے، تو یہ حیوان نہیں ہے، پھر یہ انسان نہیں ہے بلکہ فرشتہ ہے۔ بامقصد زندگی گزارتا ہے تو فرشتہ ہے، گناہوں سے بچتا ہے تو فرشتہ ہے، دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتا ہے فرشتہ ہے، دوسرے کو اذیت نہیں دیتا ہے تو فرشتہ ہے۔ یہاں تک پہنچ گیا۔ لیکن اصل منزل یہ ہے جس کے لیے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اگر گناہوں سے بچنے کے علاوہ، دوسروں کو نقصان دینے سے بچنے کے علاوہ، دوسروں کو فریب اور دھوکہ دینے کے بجائے وہ ایک خاص مقصد زندگی گزارتا ہے تو انسان ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ یعنی گناہوں سے اجتناب کرنے کے علاوہ، عبادت کے علاوہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے تو فرشتوں سے افضل انسان کا مقام قرار دیتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ عرفانی آدمی ہے کہ شاید میں بھی اس طریقے سے نہ سمجھوں۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ پہلے انسان فرشتہ بنتا ہے، پھر انسانیت کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ فرشتہ کسے کہا جاتا ہے؟ فرشتہ اسے کہا جاتا ہے جو عبادت کرتا ہو۔ اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے
گناہ نہ کرتا ہو، وہ گناہ نہیں کرتا ہے، یہ فرشتے سے اس لیے بھی افضل ہے کہ فرشتے کے اندر خواہشات نہیں ہیں، یہ اپنی خواہشات کا مقابلہ کرتے ہوئے عبادت کر رہا ہے۔ فرشتوں کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ رکاوٹ ہونے کے باوجود رکاوٹوں کو توڑ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ تو جب انسان فرشتہ بن جاتا ہے تب جا کے اس سے گزرنے کے بعد انسان انسانیت کے دائرے میں پہنچ جاتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہت کم سمجھ کے بیٹھا ہے۔ لہٰذا یہ درس جو ہے، جو موضوع جو دیا گیا ہے، یہ موضوع بہت اہم ہے کہ انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرنے سے، اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کرنے سے انسان کہاں پہنچ جاتا ہے؟ انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ ان کے سامنے سجدہ کرو۔ اور یہ بھی آپ بہتر جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو کس کی خدمت کے لیے بھیجا ہے، کس کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے؟ انسان کی ہدایت کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 1,24,000 انبیاء کا موضوع انسان ہے۔ اللہ نے جتنے صحیفے نازل کیا ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ انسان ہے۔ اگر قرآن کا موضوع پوچھے کہ قرآن کس لیے نازل ہوا ہے تو آپ جواب دیں گے کہ قرآن کا موضوع بھی اول سے لے کر آخر تک انسان ہے، بلکہ یہ نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات کا جو موضوع ہے وہ موضوع انسان ہے اصل میں۔ اور انسان اور اس کائنات میں وہی نسبت ہے جس طریقے سے ایک درخت اور پھل کے درمیان میں ہے کہ دیکھنے میں پھل بہت بڑا ہے، مقصد کے لحاظ سے پھل بہت بڑا ہے، درخت چھوٹا ہے اصل میں۔ درخت اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ اس کے اوپر پھل آ جائے۔ یہ مقدمات میرے خیال طولانی ہو گیا، اب موضوع کی طرف آتا ہوں۔ تو اب آئے ہے کہ یہ نفس جو ہے، تزکیہ نفس، اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ ایک ہی ہے، طریقہ ایک ہی ہے، بہت شارٹ ہے، بہت مختصر ہے۔ اگر کسی سفر کے اندر انسان چلا جاتا ہے تو ممکن ہے اس کے لیے بہت سے راستے، بہت سے قدم آگے بڑھانا پڑتا ہے، سوائے اللہ کی طرف راستہ وہ قریب المسافہ ہے۔ اگر کوئی شخص تزکیہ نفس کر کے اللہ کی طرف بڑھنا شروع کرے تو سب سے قریب سفر انسان کا وہ ہے جو اللہ کی طرف کر لے۔ وہ اپنے ماں باپ کے پاس ملنے کے لیے جائے تو ہو سکتا ہے اس کے لیے چند قدم چلنا پڑے یا ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک جانا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سفر کرنے کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے ایک ہی قدم کافی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس سے امارہ کو، پستی کی طرف جانے والے نفس کے اوپر قدم رکھے۔ دوسرا قدم جنت کے اندر موجود ہے۔ اپنے نفس امارہ کو انسان کچل دے اور دوسرا قدم اس وادی کے اندر موجود ہے جس کی طرف میں اکثر اشارہ کرتا رہتا ہوں۔ وہ وادی ہی الگ ہے۔ وہ وادی کون سی ہے؟ وہ وادی ہے کہ نفس امارہ کو جہاں انسان زیر کرے، اس کو شکست دے۔ یہ واقعہ بھی آپ کو سنایا تھا، آپ کو یاد ہے تو، کہ ایک شخص کہتا ہے کہ وہ میں ہر جگہ پر پہلوان تھا، وہ ہر جگہ پہ جاتا تھا اور کامیاب ہو جاتا تھا، شکست دیتا تھا۔ ایک دفعہ وہ کسی ملک کے اندر چلا گیا اور وہاں پہ کسی کے ساتھ مقابلہ ہونے والا تھا، چند دن باقی تھا۔ وہ بازار میں گیا تو ایک خاتون کچھ تقسیم کر رہی تھی اور کہہ رہے تھے کہ میرے بیٹے کی کامیابی کے لیے دعا کرے۔ تو اس پہلوان نے جو لڑنے کے لیے وہاں گیا تھا، اس نے پوچھا کہ آپ کا بیٹا کون ہے، کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا بیٹا پہلوان ہے، اس ملک کا پہلوان ہے، اس کا مقابلہ ایک بڑے پہلوان کے ساتھ ہونے والا ہے، دعا کرو کہ میرا بیٹا کامیاب ہوگا تو میرے گھر کے اندر خوشیاں آئے گی۔ یعنی اس خاتون کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کے بیٹے کا مقابلہ اسی کے ساتھ ہونے والا ہے۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ جیسے ہی پتہ چلا، اس خاتون کا چہرہ میرے سامنے آیا، ان کی غربت کا مجھے اندازہ ہوا، تو میں نے فیصلہ کر دیا کہ ہر جگہ پر میں کامیاب ہو جاتا ہوں، اس دفعہ ایسا کرتا ہوں کہ تاکہ اس خاتون کے چہرے پر خوشی آ جائے، میں اپنے آپ کو گرا دیتا ہوں۔ یہ اس نے فیصلہ کر دیا۔ اب دوبارہ تزکیہ نفس کے حصول کے لیے، جیسا کہ ہمارا جو موضوع ہے، بہت مشکل مرحلہ ہے۔ رات بھر سوچتا رہا کہ اگر میں شکست کھا جاؤں گا تو پھر واپس جاؤں گا تو دوست کیا کہیں گے، وہاں پہ لوگ ہمارے ماننے والے، ہمارے جاننے والے کیا کہیں گے، مختلف خیالات آتا رہا، لیکن پھر وہ مقابلہ کرتا رہا۔ جب صبح جو ہے ہوئی اور وہاں میدان کے اندر جائے تو شیطان نے اور بھی دیکھا کہ وہ چھوٹا سا تھا اس کے مقابلے کے اندر۔ پھر خیال آیا، شیطان نے بڑا حملہ کر دیا کہ اگر اس کے سامنے شکست کھاؤ گے تو تم اپنے شہر، اپنے ملک جا ہی نہیں سکتے اصلا۔ لیکن بہرحال وہ کہتا ہے کہ میں تھوڑا سا مقابلہ کرنے کے بعد اس خاتون کو خوش کرنے کے لیے، اس خاتون کے گھر کے اندر خوشحالی کے لیے، اس خاتون کی جو ہے وہ اس کی جو دعا جو ہے اپنی منزل تک پہنچانے کی، اس نے کہا میں اس رضا کے خاطر اپنے آپ کو گرا دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے خدا کی قسم، جب میں نے اپنے آپ کو گرا دیا تو ایک ایسی لذت کا احساس کیا کہ میں بڑے بڑے پہلوانوں کو گرا کے اس قسم کی لذت کا احساس نہیں کیا تھا۔ اس لیے کہ جس کو آپ یاد کرتے ہیں کہ دوسرے کو گرا دینا جہاد اصغر ہے، اصغر ہے، اپنے آپ کو گرا دینا جہاد اکبر ہے۔
یہاں اس نے اس جوان کے سامنے، اس پہلوان کے سامنے تو اپنے آپ کو گرا دیا تھا، نہیں، اس کے سامنے نہیں گرا تھا، اس نے اپنے نفس سے امارہ کو یہاں شکست دے کے کامیاب ہو گیا۔ تو آج کے سوال کا جواب ایک ہی ہے جناب عزیزان محترم، کہ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے اوپر انسان قابو پالے، خواہشات کے اوپر انسان غلبہ پالے، تو وہ انسان کا نفس پاکیزہ ترین نفس ہو جاتا ہے۔ یہی سفر ہے، یہی اول بھی ہے، یہی آخر بھی ہے۔ اس جملے کو دوبارہ دہرا دوں کہ مولا کائنات کے سامنے جب کہا گیا کہ آزاد کون ہے، تو کسی نے کہا آزاد وہ ہے جو جی چاہے کر سکتا ہو۔ تو مولا کائنات نے فرمایا جو جی چاہے کر سکتا ہو وہ آزاد کیسا ہوا؟ وہ اپنے جی کا غلام ہے۔ وہ جو جی چاہے کر سکتا ہے وہ اگر آزاد ہے تو پھر جانور زیادہ آزاد ہو گیا پھر۔ اور جو آدمی جی چاہے کر سکتا ہے وہ آزاد کیسا ہوا؟ اپنی جی کا غلام ہے، وہ آزاد نہیں ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا مولا پھر آپ ہی بتائیں کہ آزاد آدمی کون ہے، پاکیزہ انسان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو اپنی جی کو شکست دے سکتا ہو وہ آزاد ہے۔ جی تو چاہتا ہے کہ گرمی کا موسم ہے، وہ پانی پینا چاہتا ہے، جی چاہتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نہیں پیوں گا اللہ کی رضا کے لیے، چونکہ میرا روزہ ہے، میں روزے سے ہوں۔ جی تو چاہتا ہے کہ سردی کے موسم کے اندر آرام سے بستر کے اندر بیٹھ جائیں، لیکن وہ آرام سے بستر پہ بیٹھنے کے بجائے اٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے۔ یہ در حقیقت یہ تمام کے تمام تزکیہ نفس اور کامیاب انسان کی دلیل ہے۔ جی تو چاہتا ہے کہ پیسے اپنے پاس رہے، لیکن اپنی جی کو شکست دے کے دوسرے کے اوپر خرچ کرتا ہے، تو پھر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ تزکیہ نفس یہ ہے کہ اپنے وسیلہ طریقہ اور اس کا اصول ایک ہی ہے کہ جہاں نفس کچھ کہے اور وہاں پہ اپنے نفس کو شکست دے کے اپنے نفس کو معبود بنانے کے بجائے اللہ کو معبود بنا دے، وہی آدمی کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو دوبارہ تکرار کرتا ہوں، اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے، یہ دیکھیں کہ اگر میں نفس کی بات مانوں تو کیا فائدہ ہے، اگر میں رب کی بات مانوں تو کیا فائدہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگر کوئی شخص نفس کی بندگی کو چھوڑ کر، قرآن کریم کی آیت ہے، سب کو یاد ہے، ارأیت الذی الہہ ہواہ، اے رسول آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو معبود بنا کے رکھا ہے۔ اور ہم سب نے جو ہے وہ اپنے نفس کو معبود بنا کے رکھا ہے۔ ہم زمانے کے امام سے محبت بھی کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو ہمیں آرام و سکون ملے گا۔ مولا کائنات سے بھی اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ان سے محبت کرنے سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عبادت بھی کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا فائدہ مجھے ہوگا۔ تو ان سے پوچھے کہ جو اپنے نفس کے لیے نہیں کرتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں، مولا کائنات کو جملہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے جنت سے زیادہ مسجد پسند ہے، اس لیے کہ جنت کے اندر میری پسند کی چیزیں موجود ہیں، مسجد کے اندر میرے پروردگار کی پسند کی چیزیں موجود ہیں۔ وہ اپنے نفس سے زیادہ، نفس کے خواہشات، مولا کائنات خود فرماتے ہیں میں اپنے نفس سے امارہ سے، ہمیں سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ میں اپنے نفس سے امارہ سے دن میں 3 دفعہ لڑتا ہوں اور اس کو زمین کے اوپر گرا دیتا ہوں، اور اس وقت تک میں اسے آزاد نہیں کرتا ہوں، نہیں چھوڑتا ہوں، جب تک یہ وعدہ نہیں کرتا یا ابوالحسن یا علی خشک روٹی اور نمک میرے لیے کافی اور بس، یہ جب تک یہ وعدہ نہیں کرتا میں اسے چھوڑتا نہیں ہوں۔ تو عزیزان محترم، اصول یہ ہے، نفس کو پاکیزہ کرنے کے اصول یہ ہے کہ انسان کھانے میں لذت محسوس کرتا ہے۔ تزکیہ نفس کا اصول یہ ہے کہ دیکھوں کہ میں کھاؤں نہیں، دوسرے کو کھلانے کے اندر کیا لذت ہے اس کو تلاش کرنا شروع کر دوں۔ لوگ مجھے سلام کرے، میرا احترام کرے، میں خوش ہو جاتا ہوں، میں احترام لینے سے زیادہ دوسرے کو احترام دینے کے اندر فخر محسوس کر لیتا ہوں۔ منزلیں بدل دے، اور منزلیں بدل کے اپنے نفس کو یہ سمجھا دے تم رزق کو تلاش نہیں کرو، رازق کو تلاش کرو، جب رازق کو تلاش کرو گے تو رزق خود بخود مل جائے گا۔ تم عزت کی تلاش میں نہیں نکلو، جو رب العزت ہے اس کو تلاش کرو۔ جب اپنے نفس کو یہ سمجھا دیں گے کہ جب عزت کے اندر اتنی کشش ہے تو جس نے عزت دی ہے، جس نے عزت کو خلق فرمایا ہے، اس کے اندر کتنی کشش ہوگی۔ یہ بہت بڑا اہم ہوتا ہے، اپنے نفس کو یہ سمجھانے میں ہم جو ہے ناکام رہتے ہیں۔ اس چیز کے اندر ہمیں رزق کے اندر کشش نظر آتی ہے، رازق کے اندر کتنی کشش ہے وہ نظر نہیں آتی۔ یہ واقعہ بھی میں تھوڑا سا اشارہ کروں، ایک بچے کا واقعہ ہے۔ وہ ایک شخص کہتا ہے کہ میرے کوئی پاس نئی گاڑی آئی تھی تو دیکھا تو کہ بچہ جو ہے حسرت سے دیکھ رہا تھا اس کو۔ میں نے سوچا کہ بچہ خوش ہو جائے گا، گاڑی کے اندر بٹھا دیا، تھوڑا گھمایا اور اس بچے سے کہا کہ آپ کو ہماری گاڑی پسند آئی؟ کہا ہاں آپ کی گاڑی بہت اچھی ہے، لیکن اس کی قیمت کیا ہے؟
تو انہوں نے کہا قیمت کو تو مجھے پتہ نہیں ہے، چونکہ میرے بھائی نے مجھے یہ گاڑی گفٹ کے اندر دی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ تم بڑے ہونے کے بعد اس قسم کی گاڑی لینا چاہو گے؟ تو بچہ ہے جو پاکیزہ ہے، ان کا ذہن صاف ہوتا ہے، کتنا بہترین جواب دیا۔ کہا کہ تم بڑے ہونے کے بعد اس قسم کی گاڑی خریدو گے؟ تو انہوں نے کہا میں اس قسم کی گاڑی نہیں خریدوں گا، بلکہ تمہارے بھائی جیسا بھائی تلاش کرنا شروع کروں گا۔ جب پتہ چلا کہ یہ گاڑی جو ہے کہ آپ کے بھائی نے دی ہے، تو مجھے گاڑی سے زیادہ تمہارے بھائی کے اندر کشش زیادہ نظر آتی۔ تو نعمت کے اندر کشش ہے، جب نعمت کے اندر کشش ہے تو وہ نعمت دینے والے کے اندر اس سے بھی زیادہ کشش ہے۔ آقا حسین کے اندر کشش ہے تو پھر جس کے اوپر حسین قربان ہو گئے ہیں اس کے اندر اس سے بھی زیادہ کشش ہے اس کے اندر۔ علی اکبر حسین ہے، لیکن جس نے علی اکبر کو بنایا ہے، خلق کیا ہے، اس سے بھی زیادہ حسین ہے۔ یوسف حسین و جمیل ہے، لیکن جس نے جو بنایا ہے وہ اس سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہے۔ دوبارہ تکرار کرتا ہوں، بلکہ یہ ذکر آیا ہے تو اسی پہ ہی مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کروں دوبارہ تکرار کر کے۔ یا بتائیں کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ زلیخا راہ راست پر کس طرح آئی، کہاں جا کے راہ راست پر آئی؟ وہ حالانکہ وہ تو عاشق تھے حضرت یوسف کے اوپر، حضرت یوسف کے اوپر عاشق ہے۔ جب تک یوسف کے اوپر عاشق رہی، نہ یوسف ملا، نہ حکومت رہی، نہ جوانی رہی، بینائی بھی چلی گئی۔ جب تک حضرت یوسف کے اوپر تنہا عاشق رہی تو یہ سب کے سب چلی گئی، کچھ ملا نہیں ان کے لیے۔ اس دن اس کو سب کچھ ملا جب اس کو خیال آیا کہ یوسف اتنا حسین ہے تو اس کا بنانے والا کتنا حسین ہوگا، یوسف اتنا جمیل ہے تو اس کا بنانے والا کتنا جمیل ہوگا، یوسف کے اندر اتنی کشش ہے تو جس کے اوپر خود یوسف عاشق ہے اس کے اندر کتنی کشش ہوگی۔ جب اس منزل پر حضرت زلیخا پہنچی، یہی تزکیہ نفس ہے۔ تزکیہ نفس کے لیے بہت طولانی سفر اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے، کسی کی ہدایت کو چاہتا ہے، تو ایک ہی منزل کے اندر انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ پھر ہوا کیا؟ یہ کہتے ہوئے کہ یوسف اتنا جمیل ہے، اس کا خدا کتنا جمیل ہوگا، یوسف میں اتنی کشش ہے، جس پر یوسف خود عاشق ہے اس میں کتنی کشش ہوگی، یہ کہتے ہوئے جب بت کو توڑ دیتی ہے، اسی وقت حضرت یوسف کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، جاؤ زلیخا کو تمہارے تسلی کی ضرورت ہے، آپ جا کے اس کے پاس چلے جاؤ۔ تو دیکھا یوسف خود حضرت زلیخا پر بھیج دیتا ہے جب انسان تزکیہ نفس کر لیتا ہے۔ زلیخا کی جوانی بھی واپس آ جاتی ہے جب تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، اور اس کی بینائی بھی واپس آ جاتی ہے جب انسان تزکیہ نفس کر لیتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا تزکیہ نفس ایک ہی راستے کے اندر موجود ہے کہ اپنے نفس امارہ کو، اپنی خواہشات کو یوسف تک پہنچانا۔ یہ نفس امارہ کی خواہش ہے کہ خدا تک جب پہنچا تو نفس کی تمام خواہشات خود بخود پوری ہو گئی انسان کی۔ تو اعزان محترم، باقی تمام کے تمام فرا ہے، تمام کے تمام فرا کے مطلب یعنی اسی اصول کے ماتحت ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے کہ آپ روزہ رکھیں، روزہ رکھنے سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن اصل منزل یہ ہے کہ اس روزے کا فائدہ ہوگا، تزکیہ نفس ہوگا، جس کے اندر انسان اپنے نفس کو کمزور کر دے۔ نماز شب پڑھنے سے انسان کا تزکیہ نفس ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ امام خمینی نے فرمایا کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے تو نماز شب پڑھو، آخرت چاہیے تو بھی نماز شب پڑھو، اگر دونوں چاہیے تب بھی نماز شب پڑھو۔ نماز شب اللہ سے خصوصی ملاقات کا نام ہے۔ اسی طریقے سے تزکیہ نفس اس کے اندر بھی موجود ہے کہ انسان مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، لوگوں کے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرو گے تو یہ تزکیہ نفس ہوگا۔ یہ در حقیقت یہ خمس و زکوٰۃ و یہ نماز، یہ سب کا سب کس لیے ہے؟ تزکیہ نفس کے لیے ہے۔ یہ لیزکیہم، تزکیہ نفس کے لیے ہے یہ سب۔ لیکن اگر انسان ان تمام عبادات کو، جس عبادات کو انسان انجام دیتا ہے، اس کو اس کی روح کے مطابق عمل کرے تو قدم قدم پر تزکیہ موجود ہے۔ وضو خود تزکیہ کے لیے ہے، غسل تزکیہ کے لیے ہے، لباس کا پاک ہونا تزکیہ کے لیے ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو بلند کر کے تمام کو پیچھے رکھ جانا یہ تزکیہ کے لیے ہے، رکوع اور سجود یہ سب کے سب تزکیہ کے لیے ہے، اس نفس کو اس جنت کے اندر رہنے کی تربیت دینے کے لیے ہے۔ یہ سب کے سب کس لیے ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ یہ دوبارہ بیان کرو اس مسئلے کو، یہ جو ہم سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو، سلام کریں گے ایک دوسرے کا احترام کریں گے، سلام کریں گے، اس کا فائدہ کب ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ سلام کرتے کرتے یہ سلام کرنے کی عادت آپ کی زبان سے ذہن کا حصہ بنے گا، اور یہ عادت آپ کی روح کا حصہ بنے گی۔ جب انسان موت کے وقت، جب انسان کے ہوش حواس ختم ہے، انسان کی عقل کام کرنا
چھوڑ دیتی ہے، اور اس وقت جب فرشتہ موت ہمارے سامنے آ جاتے ہیں تو ہم اپنی عادت کے مطابق کہ جس کی تربیت آپ نے کی ہے آپ اس کو سلام کرتے ہیں۔ کس کو؟ فرشتہ موت کو۔ جب فرشتہ موت کو آپ سلام کریں گے تو سلام خدا کا نام ہے، هو السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ جب اللہ کا نام سنتا ہے تو فرشتہ موت ہمارے لیے مہربان ہو جاتا ہے۔ پھر نکیر و منکر ہمارے سامنے آتے ہیں، چونکہ ہم نے سلام کرنے کو ہم اپنی روح کا حصہ بنایا ہے، تو جب نکیر و منکر کو ہم سلام کریں گے تو وہ بھی ہمارے لیے مہربان ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب آگے جاتے ہیں تو یہ فرشتوں کو سلام کرتا ہے، فرشتے ان کو سلام کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سلامن سلامن سلاما، یہ سلام کرتے ہوئے جنت کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا تزکیہ اس طریقے سے ہوتا ہے، ایک دن میں بھی نہیں ہوتا ہے کہ سلام کرتے کرتے فرشتے سلام کرتے ہیں سلامن سلاما اور جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ دوسری مثال میں آپ کو دے دوں دوبارہ، بسم اللہ پڑھنے کی عادت۔ آپ جب کوئی کام کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، گھر سے نکلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، گاڑی میں بیٹھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام کو آپ بسم اللہ کے ذریعے شروع کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ یہ اس قسم کے بسم اللہ پڑھنے کو آپ نے اپنی اس طریقے سے عادت بنائی ہے کہ وہ ہماری زبان سے دل سے جا کے روح کا حصہ بن جائے، کہ اللہ کا نام لینا روح کا حصہ بن جائے۔ تو فرشتے موت آئیں گے، ان سے کہیں گے میں تمہاری روح قبض کرنا چاہتا ہوں، آپ بولیں گے بسم اللہ، اللہ کا نام لیں گے، آپ کی روح اور ہماری روح آسانی سے نکل جائے گی۔ جب ہمیں قبر میں اتار دیا جائے گا، ہماری روح کہے گی عادت کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ قبر ہمارے لیے جنت بن جائے گی۔ جب صراط کی منزل آ جائے، صراط کے اوپر ہم بسم اللہ پڑھ کے قدم رکھیں گے تو صراط سے گزرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور جب ہم اس سے سوال و جواب ہوگا تو ہم اللہ کا نام لے کے شروع کریں گے تو سوال جواب بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور یہ بسم اللہ پڑھنے کی عادت جو ہے اس وقت سب سے زیادہ انسان کو فائدہ دینا شروع کرے گی، یہ عادت کہ جب نامہ اعمال دیا جائے گا، اقرأ کتابک، تم اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لو۔ نامہ اعمال کو حاصل کرے گا، دفتر کو حاصل کرے گا، وہ اپنی عادت کے مطابق پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کہہ کر جب وہ اپنے دفتر کو کھولیں گے، اپنے نامہ اعمال کو کھولے گا تو دیکھیں گے اس میں تو کوئی گناہ نہیں ہے، سارا گناہ ختم ہو گیا ہے۔ وہ کہے گا پروردگار میں تو بڑا گناہگار تھا، یہ میرے نامہ اعمال کیسا ہو سکتا ہے، اس کے اندر کوئی گناہ نظر نہیں آتا ہے۔ تو خدا کی طرف سے جواب ملے گا کہ تو نے نامہ اعمال کو کھولنے سے پہلے رحمان رحیم کہا اور رحمان رحیم رب نے تمہارے سارے گناہوں کو ختم کر دیا۔ سلام۔ تو آپ نے دیکھا تزکیہ نفس، یہ جو ہم بچوں کو سلام کرنے کی جو عادت دیتے ہیں، بسم اللہ پڑھنے کی جو عادت دیتے ہیں، سیدھے ہاتھ استعمال کرنے کی جو عادت ہے، یہ سب کے سب در حقیقت تزکیہ نفس کے لیے ہے۔ ہر منزل اس لیے ہے کہ تاکہ انسان اپنے نفس کو پاک کرے، تزکیہ کرے اور انسان فرشتوں کی صفات اس کے اندر پیدا ہو جائے اصلاً۔ اور اس جملے کو میں دوبارہ تکرار کروں، جب انسان اوپر کی طرف منزل کی طرف سفر کرتا ہے تو فرشتے کیا کہتے ہیں، اللہ کا کیا حکم ہے وہ درک کرنا شروع کرتا ہے، اور اگر پستی کی طرف ہے تو پھر جنات کیا کہتا ہے، شیطان کیا کہتا ہے، ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، اور شیطان انسان کے کان کے اندر، ان کے جسم کے اندر مختلف چیزیں جو ہے وہ پہنچاتا رہتا ہے۔ تو جتنا شیطان سے نزدیک ہوتا چلا جائے گا تو اسی لحاظ سے انسان شیطانی صفات کے حامل ہو جائے گا۔ اگر بلندی کی طرف چلا جائے گا تو فرشتوں کی صفت خود بخود انسان کے اندر پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ تو عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے عزیزان محترم، تزکیہ نفس یہ ہے کہ انسان نفس کے جو نفس جو کہتا ہے اس کے خلاف اللہ کی رضا کو مقدم کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھ کر اس کے مطابق سفر کرنا شروع کرے تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ انسان جو اعمال انجام دیتے ہیں وہ عمل سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے جس کے اندر نفس کی رضا نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ صدقہ کے اندر بھی ایسا ہے کہ آپ بڑے بڑے صدقہ نکالے تو شاید اس اتنا اثر نہ کرے، ایک ایسا صدقہ جس کے اندر صرف خالص ہو، جس کے اندر نفس کی رضا شامل نہ ہو، اس کا اثر انسان کو زیادہ فائدہ بہت زیادہ دینا شروع کر لیتا ہے۔ جب یہ منزل انسان کو حاصل ہو جائے تو پھر انسان صاحب احساس ہو جاتا ہے، دوسرے کا خیال رکھتا ہے، دوسرے کے بارے میں سوچتا ہے، دوسرے کی ہدایت کا سوچتا ہے، دوسرے کی بھلائی کا سوچتا ہے اور دوسرے کو فائدہ دینے کا سوچتا ہے۔ یہ منزل یہ ہے کہ جہاں پہ انسان تزکیہ نفس کے لیے جو سفر اختیار کر لیتا ہے تو یہ منزلیں انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہے اور آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے تو چھوٹا عمل بھی بڑا ہے، لیکن اگر اللہ کی رضا نہیں ہے تو بڑا عمل بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، خواہشات نفس ہے۔ ایک حدیث آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ خاک شفا پہ سجدہ کرنے سے 7 حجاب ہٹ جاتے، 7 پردے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ حدیث آپ نے اکثر سنی ہے، لیکن آپ نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ یہ 7 حجاب کیا ہے؟
انشاءاللہ کئی موقع ملے تو آپ کے سامنے عرض کر لوں گا. میں صرف اشارہ کروں گا. جب ہمارا اعمال یہاں سے آسمان کی طرف جاتا ہے تو جب پہلے آسمان پہ پہنچتا ہے تو وہاں کچھ ملائکہ موکل ہے اس کے اندر دیکھنے کے بعد اس عمل کو وہیں پہ روک دیتے ہیں اور واپس کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ عمل آگے نہیں جا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس آدمی نے جو عمل کیا ہے اس عمل کے اندر تکبر شامل ہے, اس کے اندر حسد کی بیماری اور اس وائرس اس کے اندر موجود ہے, اس کے اندر وہ روک دیا جاتا ہے. اگر اس کے اندر یہ برائی نہیں ہے اس سے اوپر جائے تو پھر اور کسی وجہ سے اس کو روک دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک جگہ پر روک دیا جاتا ہے کہ یہ نفس, یہ عمل اس منزل سے آگے نہیں جا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے اس کے اندر خواہشات نفس موجود ہے, رضائے نفس اس کے اندر موجود ہے کہ تو نے یہ سب کا سب اس لیے کیا تھا کہ تمہارا نفس اسے پسند کر رہا تھا, اللہ کی رضا کا خیال نہیں رکھا گیا تھا. اسی طریقے سے اگر دکھاوا ہو, ریاکاری ہو تو اس کو روک دیا جاتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ 7 حجابات ہے, 7 مقامات ہے جہاں ہمارے عمل کو چیک کیا جاتا ہے, اور اگر اس کے اندر جو بیماری پائی جاتی ہے, جو برائی پائی جاتی ہے, اس کی وجہ سے وہ عمل اس سے آگے جانے سے روک دیا جاتا ہے. اور پھر جا کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جاتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے, اس کے اندر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جو اعمال انجام دیا گیا ہے, تزکیہ نفس کے ساتھ جو اعمال انسان نے انجام دیا ہے, اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اور معصوم نے فرمایا کہ سجدگاہ کے اندر آقا حسین کی مٹی کے پاک مٹی کے اوپر سجدہ کرنے کا یہ اثر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ سجدہ کرنے والے کے دل سے تکبر کو نکال دیتا ہے, حسد کو نکال دیتا ہے, ریاکاری کو نکال دیتا ہے. یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ جب انسان خاک شفا کے اوپر سجدہ کرتا ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ بھی کوئی سجدہ ہے جو میں کر رہا ہوں. سجدہ تو وہ تھا چونکہ حسین نے اس مٹی کے اوپر سجدہ کیا تھا. وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ بھی کوئی عبادت ہے جو میں انجام دے رہا ہوں. عبادت تو وہ ہے جو سید سجاد نے توق اور زنجیر و شام غریبان کی رات میں انہوں نے انجام دیا تھا. تو نماز کے اندر معراج, نماز کے اندر بلندی, نماز کے اندر شرافت و کرامت, اور نماز کے اندر جو ہے وہ ایک تواضع انکساری اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ در حقیقت میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر عمل جو انسان انجام دیتا ہے سب کا سب تزکیہ کے لیے ہے. زیارتوں پہ آپ جاتے ہیں تو یہ بھی در حقیقت تزکیہ کے لیے ہے. کہتے ہیں کہ کہاں اتنا مقام, کہاں میرا اپنے جو ہے نفس کو پاکیزہ کرنے کے لیے آپ زیارت پڑھتے ہیں, پاکیزہ کرنے کے لیے آپ زیارتوں پہ جاتے ہیں. جس طریقے سے لوہا الگ ہے اور اسی طریقے سے آگ بالکل الگ چیز ہے, لیکن آگ کو لوہے کے جتنے نزدیک کرتے چلے جائیں گے تو آگ کی حرارت اس کے اندر پیدا ہوتی جاتی ہے. اسی طریقے سے آپ اور ہمیں ائمہ سے منسلک اور مرتبط رہنے کا حکم دیا ہے. کیوں؟ اس لیے جب ان کے ساتھ رہیں گے تو وہ صفات نزدیک اور قرب کی وجہ سے ہمارے اندر پیدا ہوتی چلی جائے گی اور ہمارے نفس ہمارا کمزور ہوتا چلا جائے گا. یہ ولادت اور شہادت منانا اس لیے ضروری ہے کہ جب اب ان سے قریب ہو جائیں گے تو ان سے قریب ہونے کی وجہ سے, قربت کی وجہ سے ان کے نیک صفات اور عالی صفات کا ایک حصہ ہمارے حصے کے اندر آتا چلا جائے گا. جیسے بی بی کی شہادت کے ایام ہیں, اور آپ کم سے کم ان ایام شہادت کے اندر کم سے کم اس درس کا فائدہ یہ ہے کہ میں آپ کی ذمہ داری لگاتا ہوں, وہ عظیم خطبہ جس کا نام خطبہ فتح ہے, اس خطبے کو ایک دفعہ ضرور آپ پڑھ لیجئے گا. کم سے کم اس تاریخ سے اس تاریخ شہادت کے درمیان میں ولادت بھی ہے اس ایام کے اندر اگلے مہینے میں, تو آپ کم سے کم ولادت اور آج کے درمیان میں حضرت زہرا کا وہ عظیم خطبہ پڑھ لیجئے گا. اس خطبے کا اگر تفسیر پڑھ سکتے ہیں تو ایک حصے کی بھی تفسیر پڑھے تو بہت بڑی بات ہوگی. اور بیوی کا جو خطبہ ہے وہ عظیم ہے. تزکیہ نفس کے لیے میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کوئی اس وقت جو ہم انجام دے سکتے ہیں, اس سے بہتر کوئی خطبہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس وقت جو بتا رہا ہوں کہ انسان اگر اسی خطبے کو پڑھ لے, سب سے پہلے حمد و ثنا کا ذکر ہے, بہترین حمد و ثنا اور شکر. اس کے بعد توحید کا بیان ہے. اس توحید کا بیان اس طریقے سے ہے کہ شاید ہم تو کم سے کم نہیں سمجھ سکتے ہیں, اتنی عرفانی باتیں اس کے اندر. اس کے بعد اپنے بابا کی نبوت کا ذکر کیا ہے. ایسا نہیں جیسے ہم بیان کرتے ہیں کہ درخت کو بلا دیا, شق القمر کر دیا, یہ نہیں. انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ میرے بابا کا مقام کائنات کی تخلیق سے پہلے کتنا تھا اور جنت کے اندر میرے بابا کا مقام کتنا بڑا ہوگا, اس عنوان کے اوپر. پھر قرآن کی عظمت کے بارے میں, اور آج کی مجلس کے اندر میں وہ حصہ بیان کر رہا تھا صبح کی مجلس کے اندر جو تخلیق کائنات کے بارے میں, کائنات کی خلقت کے بارے میں آپ نے چند جملہ ارشاد فرمایا ہے. اور پھر سیاست کے اوپر آپ نے گفتگو کی ہے. فتح کے موضوع پر تو بہت آگے جا کے تھوڑا سا بیان کیا ہے آپ نے. سب سے زیادہ آپ نے توحید پر بیان دیا ہے, سب سے زیادہ آپ نے حمد و ثنا اور شکر کے اوپر آپ نے ذکر کیا, سب سے زیادہ نبوت اور امامت کو سمجھانے کی
کوشش کی ہے، تو اس کا مطلب کم سے کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم امامت اور نبوت کو کس حد تک سمجھتے ہیں نہیں معلوم، بی بی کی نظر میں یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ توحید کو نہیں سمجھ رہے تھے، تبھی تو وہ توحید سمجھا رہی تھی ان کو، ان مقام نبوت کو وہ لوگ نہیں سمجھ رہے تھے، اس لیے نبوت کو سمجھانے کی کوشش فرما رہی تھی حضرت زہرا علیہ السلام۔ تو تزکیہ نفس کے حوالے سے جو اعمال ہم انجام دے سکتے ہیں، اس وقت جو کام انجام دے سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے علاوہ، کلام الہی کی تلاوت کے علاوہ جو بہترین کام جو ان ایام کے اندر انجام دے سکتے ہیں وہ بی بی کا خطبہ ہے۔ بی بی کا خطبہ پڑھیں گے تو انسان کو اندازہ ہوگا کہ کائنات کے اندر کتنی بڑی وسعت ہے اور کائنات کیوں بنائی گئی ہے، اس کائنات کو بنانے کا مقصد کیا ہے۔ بلکہ میں اس مقصد کو ایک مقصد کو بیان کروں تو بھی برا نہیں، ہمارے موضوع کے ساتھ متعلق ہے۔ وہ کائنات کے تخلیق کے بارے میں گفتگو کرتے ارشاد فرماتی اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی ہے تو چیزوں کو جمع کر کے نہیں بنائی ہے، سب کو عدم سے لا کے بنائی ہے کائنات کو۔ پھر فرماتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بڑی کائنات کو بنائی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی مدد نہیں لی ہے، کونہا بقدرت ہی، اتنی بڑی کائنات کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنائی ہے، کسی کے تجربے سے استفادہ نہیں کیا ہے، کوئی نقشہ سامنے رکھ کے نہیں بنائی ہے کائنات۔ اور آخر فرماتی ہے کہ یہ جو کائنات بنائی ہے تو نہ کوئی مجبوری پیش آئی تھی، مجبوری کی وجہ سے بنائی ہے، نہ کائنات سے فائدہ لینے کے لیے کائنات بنائی ہے، نہ فائدہ لینا چاہتا ہے خدا، نہ کوئی مجبوری سے بنایا ہے۔ پھر کیوں بنایا ہے؟ تزکیہ نفس کے اندر ایک جملہ میں سمجھتا ہوں بہت اہم تھا، وہ اشارہ کروں۔ بھی فرماتی چند وجوہات بیان کرنے کے بعد ایک وجہ یہ بیان فرماتی ہے اس لیے کائنات کی تخلیق کی ہے، ثم جعل الثواب علی طاعتہ والعقاب علی معصیتہ۔ اتنی بڑی کائنات بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات جس سے فائدہ نہیں لینا ہے، اتنی بڑی کائنات اس لیے بنائی ہے کہ تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس اتنی بڑی کائنات کا خالق ہے اور مالک ہے اور صاحب قدرت ہے، اگر اس کی معصیت کریں گے تو اس کے عذاب کے اندر کتنی شدت ہوگی انسان کو اندازہ ہو جائے کہ عذاب دینے والا وہ ہے جس نے کائنات بنائی ہے، اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، اس کی پوری قدرت نہیں ہے، قدرت کا ایک ذرہ ہے۔ جب وہ ناراض ہو جائے گا اور ہمیں سزا دینا شروع کرے گا تو اس سزا کی شدت کیا ہوگی، کہ جو آپ دعائے کمیل کے اندر پڑھتے ہیں کہ خدا یا دنیا کی سختیاں اور مشکلات تو امتحان کے لیے ہے، یہ تو چند دن کے بعد ختم ہونے والی ہے، لیکن جو قیامت کا جو عذاب ہے لا یکون الا عن غضبک وانتقامک وسخطک، یہ تو تیرے ناراضگی کی وجہ سے ہے، تیرا انتقام ہوگا تیری ناراضگی کی وجہ سے ہے۔ وَهَذَا مَا لَا تَقُومُ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اے پروردگار تیرا انتقام تو زمین و آسمان برداشت نہیں کر سکتا، میں کس طرح برداشت کروں۔ یہ بڑی کائنات اس لیے بنائی ہے تاکہ انسان خدا کی اطاعت نہ کرے اور معصیت کرے، نفس امارہ کے راستے پہ چلنا شروع کرے، تو انسان کو جو عذاب دینے والا ہے وہ عذاب دینے والا اس پوری کائنات کا خالق ہے، اس کی عذاب کی شدت کا انسان کو کبھی اندازہ نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیں مولا کائنات کے جملے میں اور زہرا کے جملے میں کتنی مماثلت موجود ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ جب عقیل نے کہا تھا کہ اس مال تھوڑا زیادہ دے تو لوہا گرم کر کے ہاتھ پہ رکھا، اس کے بعد فرمایا کہ میں نے اس لوہے کو مذاق کے لیے گرم کیا ہے، اس کی شدت تم برداشت نہیں کر سکتا، تم مجھے جہنم کی آگ کی طرف بھیجنا چاہتے ہو۔ عزیزان محترم یہ کہنا چاہتے ہیں بی بی اور حضرت علی کے خطبات بالکل مماثلت ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے تو انسان کو اندازہ ہو جائے کہ میں اگرچہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں لیکن یہ 2 رکعت نماز کس کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ انسان کو اندازہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر رضا حاصل ہو جائے تو انسان کو ہر چیز مل جائے گی، اور اللہ کے خزانے میں کیا چیز کی کمی ہے۔ یہ تزکیہ نفس کا بہترین طریقہ اور بہترین انداز بی بی کا خطبہ ہے۔ انسان اسی 2 کلمہ کو ذہن میں رکھے کہ اگر میں معصیت کروں گا اور گناہ کروں گا، نفس امارہ کی پیروی کروں گا تو وہ سزا دے گا جو اس کائنات کا خالق ہے، اور اگر میں اطاعت کروں گا، بندگی کروں گا، تزکیہ نفس کروں گا، نفس کے خواہشات کو میں کچل کے اللہ کی رضا کو مقدم رکھوں گا تو جزا دینے والا، اجر دینے والا کوئی عام نہیں ہے، وہ ہے جس نے کائنات بنائی ہے، اس نے کائنات کو خلق فرمائی۔ تو اس بی بی کے اس جملے کے مطابق جو بھی فرماتی ہے کہ کائنات اس لیے بنائی ہے تاکہ رکوع کے اندر کہے سبحان رب العظیم، پتہ تو چلے کتنا عظیم ہے، سجدے میں جا کے کہتے سبحان رب الاعلیٰ، پتہ تو چلے وہ کتنا بڑا اعلیٰ ہے، اور اسی طریقے سے جب مشکل اور پریشانی ہو کے اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے تو پتہ تو چلے وہ کس سے مانگ رہا ہے، وہ کس سے طلب کر رہا ہے۔ تو یہ تمام خطبات کا مقصد تزکیہ نفس ہے، قرآن کا مقصد بھی تزکیہ نفس ہے،
تمام انبیاء تشریف لائے ہیں تزکیہ نفس کے لیے، اسی نفس کو تزکیہ کرنے کے لیے، اس کے پاک و پاکیزہ بنانے کے لیے۔ اور مختصر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے تاکہ جنت کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ اور آداب سیکھ کے یہاں سے چلا جائے۔ دنیا سے آداب جو ہے جنت کے اندر رہنے کے آداب سیکھ کے دنیا سے چلے جائے۔ ہمارے اس دنیا کے اندر رہنا بالکل اسی طرح ہے جس طریقے سے کسی بچے کو شکم مادر کے اندر رکھا گیا ہے تاکہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے قابل بنے۔ کہ شکم مادر کے اندر انسان کیوں رہتا ہے؟ تاکہ اس کا ہاتھ تیار ہو جائے، اس کے پاؤں تیار ہو جائے، اس کی آنکھیں تیار ہو جائے، اس زمین کے اوپر آنے کے بعد یہاں زندگی گزارنے کے قابل بن جائے، اس لیے رکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر ہمیں اس لیے رکھا ہے تاکہ نفس امارہ کی اطاعت چھوڑ دے، نفس امارہ کو پاک و پاکیزہ بنائے اور اپنے آپ کو اپنے اختیار سے جنت کے قابل بنا دے، جنت میں رہنے کا قابل بنا دے، وہاں کے آداب سیکھے اور وہاں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر رکھ دیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے صدف کے اندر موتی کو رکھ دیا ہے، کیوں رکھ دیا ہے؟ اس لیے رکھ دیا ہے تاکہ موتی کے اندر جو ہے چمک پیدا ہو جائے، موتی کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے روشنی آ جائے، چمک پیدا ہو جائے۔ تو ہمارے اس دنیا کے اندر رہنا در حقیقت اس لیے ہے کہ تاکہ چمک زیادہ پیدا ہو جائے۔ بلکہ میں ایک مثال دے کے سمجھا دوں تو یہ ہے کہ جیسے مثلا آم کا موسم ہوتا ہے یا سیب کا موسم ہوتا ہے یا جو سے کیلے کا موسم ہوتا ہے، تو پہلے تو باغ لگایا جاتا ہے۔ باغ لگانے کے بعد جب اس کے اوپر آم آتا ہے تو پھر وہ جو باغبان ہے، باغ کا جو مالک ہے، وہ کئی حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ کہتے ہیں یہ آم چونکہ سب سے زیادہ قیمتی ہے، سب سے زیادہ اعلیٰ ہے، اس کو الگ رکھتے ہیں کہ یہ آم باہر چلا جائے گا، یہ پھل باہر چلا جائے گا چونکہ یہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اس کے بعد جو درمیان والا آم ہے یا پھل ہے اس کو الگ رکھا جاتا ہے، یہ باہر جانے کے قابل تو نہیں ہے، اسی شہر کے اندر، اسی ملک کے اندر اس کی کوئی قیمت مل جائے گی۔ پھر کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ تو اتنا بیکار ہے کہ یہ نہ باہر جانے کے قابل ہے اور یہ نہ اس شہر کے اندر بازار میں جانے کے قابل ہے، اسے کچرے میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر خشک ہو جاتا ہے، اسے جلا دیا جاتا ہے۔ بالکل یہی طریقہ ہمارا اور آپ کا بھی ہے کہ جب ہمارے بدن سے جب ہماری روح کو نکال دیا جاتا ہے، نکالنے کے بعد جب فرشتے دیکھتے ہیں کہ ارے یہ روح تو بہت ہی زیادہ، اس کے اندر چمک زیادہ ہے، اس موتی کے اندر تو بہت ہی زیادہ چمک ہے، اس موتی کو تو لے جا کے بادشاہ کے سر کے اوپر سجا دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے فرشتے ہماری روح کو جب نکالتے ہیں کہ تزکیہ نفس اگر صحیح ہوا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ زمین پر رکھنے کے قابل نہیں ہے، یہ صرف پہلے آسمان پہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، یہ روح تو اتنی پاکیزہ ہے، یہ نفس تو اتنا پاکیزہ ہے، اس کو ڈائریکٹ عرش الہی پر اٹھا کر لے جاتا ہے۔ اور اس سے کم درجے کے جو تزکیہ نفس ہے اسے کہتے ہیں کہ عرش پہ لے جانے کے تو قابل نہیں ہے، پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، یہ یہاں پہ رکھ دے۔ پھر کچھ تو ہے کہ یہ تو اتنا گندا ہے، یہ تو اتنا خراب ہے، یہ تو اوپر لے جانے کے قابل نہیں ہے، اسے پھینک دو کچرے کے اندر، پھینک دو آگ کے اندر، اسی کو جہنم کہا جاتا ہے۔ جہنم کے اندر وہی نفس چلا جاتا ہے جو منزلیں طے نہیں کر لیتا ہے، وہی نفس جہنم کے حوالے ہو جاتا ہے، جو ہمارا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، تزکیہ نفس اس لیے ہے تاکہ فرشتے جب ہماری روح کو جب قبض کر لے تو لگے کہ اس کے اندر چمک ہے، لگے یہ عرش کے اوپر لے جانے کے قابل ہے، لگے یہ جنت کے اندر داخل کرنے کے قابل ہے۔ تزکیہ نفس اس لیے ضروری ہے۔ دانشمند نے اس بات سے بھی ثابت کیا ہے کہ انسان اس دنیا کے لیے نہیں ہے۔ دیکھیں ہم بیمار ہو جاتے ہیں، مختلف امراض ہمارے اوپر جو ہے سوار ہو جاتے ہیں، ہمیں گرمی لگتی ہے، ہمیں سردی لگتی ہے، وہ دانشمند کہتا ہے کہ باقی دلائل اپنی جگہ پر، یہ انسان کے اس دنیا کے اندر خوش نہ رہنا، بیمار ہو جانا، مریض ہو جانا، یہ مختلف وائرس کا حملہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے انسان کو یہاں کے لیے نہیں بنایا ہے، ایک اعلیٰ مقام کے لیے بنایا ہے، ایک جگہ کے لیے بنایا ہے کہ جو اس میں یہ چیزیں نہیں ہوگی۔ تو بہرحال میں نے شاید متفرق طریقے سے مختلف چیزیں آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، پروردگار میں نفس امارہ کے مقابلے میں شکست کھا جاتا ہوں، میں نفس امارہ کے مقابلہ نہیں کر سکتا، خدا سے مدد مانگنا۔ وفوض امری الی اللہ، پروردگار تو ہی یہ کام کرے، تو ہی میری مدد کرے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل نہ ہو، ہم نہ تزکیہ نفس کر سکتے ہیں، نہ ہم صحیح طریقے سے عبادت کر سکتے ہیں، نہ صحیح طریقے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے لذت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ دعا، ہمیشہ مناجات اور ہمیشہ سجدہ، طولانی سجدہ، نماز شب، روزہ، عبادات، یہ تمام کے تمام تزکیہ نفس کے لیے ہے، اور اس لیے ہے تاکہ انسان نفس سے آزادی حاصل کرے، نفس کی غلامی سے آزادی حاصل کرے۔ مال دیتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں پروردگار میں مال کا غلام نہیں ہوں، میں تیرا بندہ ہوں،
روزہ رکھ کے بتا دیتے پروردگار میں نفس اور پیٹ کا غلام نہیں ہوں، میں تیرا بندہ ہوں۔ اسی طریقے سے ہر عبادت کا مقصد یہی ہے، اعلان آزادی کرنا کہ میں ان چیزوں کا غلام نہیں ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، یہ بیان کرنے کے لیے ہے۔ تبھی تو غصے کو قابو کرنے کا حکم رہے۔ غصے کو قابو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آدمی آزاد ہے، پاکیزہ نفس کا مالک ہے۔ بس آخری ایک جملہ اور سنا کے سکندر اعظم کا سنا کے ختم کرتا ہوں، پہلے سنا چکا ہوں یہ۔ سکندر اعظم فتح کرتے ہوئے ایک جگہ پہنچا تو ایک شخص نے کوئی توجہ نہیں دی، ان کو کوئی توجہ نہیں دی۔ تو سکندر اعظم نے پوچھا تو مجھے پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں تمہیں پہچانتا ہوں اچھی طرح۔ کہا سکندر اعظم کہتے ہیں میں کون ہوں؟ کہا تم میرے غلاموں کے غلام ہو۔ وہ آدمی کہتا ہے، وہ عام فقیر آدمی کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ تم میرے غلاموں کے غلام ہو۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو بادشاہ ہوں، سکندر اعظم ہوں، تم نے کیسا کہا کہ میں تمہارا بھی غلام نہیں، تمہارے غلاموں کا غلام ہوں؟ کیسا ہوا؟ میں دلیل سے ثابت کرتا ہوں کہ تم میرا بھی غلام نہیں ہے، میرے غلاموں کے تم غلام ہو۔ کہا وہ کیسے؟ تو وہ عام فقیر آدمی جو تزکیہ نفس رکھتا ہے، میرے خیال میں تقریر کا خلاصہ اسی کے اندر موجود ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو کہ میرے پاس ظاہری طور پر تو کچھ نہیں ہے، لیکن میں نے لالچ اور طمع کو غلام بنا کے رکھا ہے، تو میرا غلام لالچ اور طمع ہے، اور لالچ طمع کا غلام سکندر اعظم ہے۔ میں نے اپنے غصے کو غلام بنا کے رکھا ہے۔ سکندر اعظم اتنا بڑا آدمی ہونے کے باوجود اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکتا ہے، تو میرا غلام غصہ ہے اور غصے کا غلام سکندر اعظم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے اس لیے روکا گیا ہے کہ اس سے انسان غلام بن جاتا ہے۔ انسان آزاد یہ ہے کہ غصے کا غلام نہ بنے، بلکہ غصے کو اپنا غلام بنا کے دیکھے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ اگر کفار کا مقابلہ آئے تو سب سے زیادہ شدید اور غصے والے، جب مومنین کے درمیان میں آئے تو سب سے زیادہ کریم اور سب سے زیادہ رحیم۔ تو درس کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں انسان نے اپنے نفس کو اپنا غلام بنایا، غصے کو اپنا غلام بنایا، لالچ اور طمع کو اپنا غلام بنایا، وہ تزکیہ نفس ہے۔ اگر تزکیہ نفس نہیں کریں گے تو یہی نقصان ہی کافی ہے کہ انسان آزاد نہیں رہتا ہے، غلام بن جاتا ہے۔ اللہ نے عبادت کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ انسان غلام نہ بنے، انسان آزاد بن جائے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تزکیہ نفس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نفس کے اندر جو خرابیاں ہیں پروردگار ان تمام خرابیوں کو دور فرما دیں۔ پروردگار ہمیں عبادت کے اندر جو لذت ہے اس لذت کا ایک حصہ ہمیں بھی عطا فرما۔ پروردگار بی بی کی دعاؤں کے صدقے میں ہماری ساری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگار بی بی حضرت زہرا کے اولاد کے صدقے میں ہماری اولاد کو نیک اور صالح قرار فرما، اور ہماری اولاد کو دنیا و آخرت کی تمام خوشیاں اور تمام کامیابیاں انہیں نصیب فرما۔ اور جو ہدایت کے لیے دروس انعقاد کرتے ہیں پروردگار ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، اور ہمیں تیرے کلام اور تیرے حبیب کے حدیثوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ہمارے سید و سردار امام زمان کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ہم سب کو ان کے مخلص انصار میں شامل فرما۔ اے کریم پروردگار، ایک ارمان، ایک آرزو اور ایک دعا ہماری یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر جنت البقیع کو، زہرا کی قبر مبارک کو آباد اور آزاد دیکھنے کی ہمیں مہلت عطا فرما، اور وارث زہرا یوسف زہرا کو اذن ظہور عطا فرما، اور ہم سب کو ان کے مخلص انصار میں شامل فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ درود پڑھ لیجیے۔